بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پراپر آغاز کر رہے ہیں اپنے اس سیشن کا، تو آپ سب کو ویلکم ای کام ماسٹری ہب کی جانب سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ای کامرس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں کہ ایکچولی یہ ہے کیا چیز اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں، یا کیا چیز ہے جس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو دنیا ہے وہ اس کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو ہم تھوڑا سا پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم تھوڑا سا بیکورڈ ہیں باقی ویسٹرن کنٹری کے ان کو دیکھتے ہوئے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں آج سے کافی ٹائم پہلے انٹروڈیوس ہو چکی ہیں، وہاں پر یہ چیزیں کافی ترقی کر رہی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی لیٹ آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں تو تھوڑا سا ہم بیکورڈ ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پرائم ہے، ایک پیک ٹائم ہے پاکستان کے اندر۔ اگر آپ باہر کے ملک میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی آپ کے پاس ایک بہترین ٹائم ہے، آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کر کے آپ اس ٹائم کے اوپر اگر اپنا ایک بزنس رن کرتے ہیں لوکل ای کامرس کا، تو آپ سکسیزفل ہوں گے۔ اس کی ریزنز میں آپ کو بتاؤں، اس کا میں آپ کو اگر پورا طریقہ بتاؤں وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر خاص کر ریولوشنری ٹائم پیریڈ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے خود اپنے آپ سے اگزامپل لے لیں، آپ نے کیا کیا ہوگا لاسٹ ایئر کتنی پرچیزز کی ہوں گی، اور اس ایئر کو دیکھیں آپ نے آن لائن پرچیزز آپ کے دوست نے، آپ کی فیملی ممبر نے، ہر بندے نے کتنی زیادہ پرچیزز کی ہوں گی۔ تو کیا ہے کہ کاروبار کا جو طریقہ تھا یا آن لائن کا یا کسی بھی آپ چیز کا دیکھیں تو ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے، شفٹ ہو رہا ہے۔ پہلے لوگ کاروبار کرتے تھے، پہلے لوگ چیزیں بائی کرتے تھے فزیکل بازار میں جا کر، آج کل وہی ٹرینڈ شفٹ ہو رہا ہے آن لائن کی طرف۔ تو آن لائن کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ چینج ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اس ٹائم ایک ریسرچ کے مطابق ہمارے ہاں جو اس ٹائم آن لائن پرچیزز ہیں وہ ہیں 20 سے 30%، ٹھیک ہے۔ اب 20 سے 30% اتنے زیادہ پرچیزز ہیں، آپ وہ پرچیزز کر رہے ہیں، اور وہ جب ایک بندہ پرچیزز کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کئی بندوں کو لاتا ہے۔ جیسے آپ کوئی اچھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو آپ اپنے فرینڈ کو بھی سجیسٹ کرتے ہیں، آپ اپنے فیملی ممبر کے سجیسٹ کرتے ہیں، آپ ان کو منگواتے ہیں، ان کے لیے آرڈر کرتے ہیں۔ وہ جو 30% کا ہے وہ دن بدن گرو ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان میں کتنی بڑی مارکیٹ پلیس ہے، پاکستان 25 سے 26 کروڑ کی عوام ہے۔ آپ کو میں سمپل سا فارمولہ بتاتا ہوں، پھر ہم اپنے کورس کی طرف، پھر ہم اپنے ایک روڈ میپ کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں کتنی آبادی ہے، 25 سے 26 کروڑ آبادی ہے۔ وہاں پر آپ ایک پروڈکٹ لیں، آپ اس پروڈکٹ کے اوپر تھوڑا سا ورک کریں، محنت کریں، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کیسے۔ آپ نے وہ پروڈکٹ اٹھائی، ایک سٹور بنایا، وہ پروڈکٹ آپ نے کتنے لوگوں میں سیل کرنی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر 25 کروڑ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اب 25 کروڑ میں سے آپ لوگ ٹارگٹ کر لیں کہ آپ لوگ یہ پروڈکٹ 10 لاکھ لوگوں میں آپ نے سیل کرنی ہے۔ 25 کروڑ کو چھوڑیں، آپ اس کے لیے آپ اپنے لیے ایک چھوٹی سی اس میں سے 10% رکھیں کہ 25 کروڑ میں سے ہم نے 10% میں جانا ہے۔ تو 10% بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 10 لاکھ لوگوں میں بیچنا ہے۔ اب اس پروڈکٹ کے پیچھے آپ کو بچ رہا ہے کتنا؟ آپ کو کتنا بچ رہا ہے؟ 500 روپے پر پروڈکٹ میں ایگزامپل دیتا ہوں، 500، کیونکہ آن لائن میں سے زیادہ ہم لوگ بچاتے ہیں، ہمارا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کم سے کم اگر ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھا، ہمارے پاس ہم نے اس کے لیے کیا رکھا، 500 روپے رکھا ایک پروڈکٹ کے پیچھے۔ اب آپ دیکھیں جب 10 لوگوں میں آپ وہ پروڈکٹ بیچیں، 10 لوگوں میں، اور یہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لے گا انشاءاللہ، یہ آپ 10 لاکھ لوگوں کو آپ ایک منتھ کے اندر، ایک منتھ سے بھی کم آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک منتھ سے کم دنوں میں آپ یہ چیز بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پراپر اسٹریٹجیز اور پراپر پلاننگ ہے۔ آپ نے 10 لاکھ لوگ اپنے ذہن میں رکھے، آپ نے 25 کروڑ میں سے 10 لاکھ لوگوں کو ٹارگٹ کر دیا، اور پر پروڈکٹ آپ کو کتنا بچ رہا ہے؟ 500 روپے۔ آپ کا 1 ملین کتنے آرام سے بن رہا ہے؟ کتنا سمپل سا فارمولہ ہے۔ اب میں بڑھتا ہوں اپنے کورس کی جانب، یہ جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں یا ایک جرنی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے پاسبل ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو گول ہے ہمارا، وہ ہماری کنٹری کو لے کے ہے کہ ہم نے جو مارکیٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے اپنے ملک سے سٹارٹ کرنی ہے۔ اس کا فائدہ دیکھیں، آپ لوگ جب انٹرنیشنل سطح پر جاتے ہیں تھوڑی سی انویسٹمنٹ زیادہ لگ جاتی ہے، تھوڑے سے آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، چیزیں آپ کے پاس ساری مہیا نہیں ہوتی کیونکہ آپ نیو ہوتے ہیں، نیو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری کنٹری میں سٹارٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمیں پروفٹ ہم اتنا ہی جنریٹ کرتے ہیں
لیکن ہم نے ایک تو ہمارے ملک میں جب زر مبادلہ آتا ہے، ملک جب بزنس کرتا ہے وہ گرو کرتا ہے، اس سے ہماری بہت سی چیزیں اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے، ایک تو ہمارا کنٹری آ گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اپنے کنٹری میں کرتے ہیں، آپ کو بہت سی چیزیں، آپ بہت سی ہیلپ اپنے ساتھیوں سے لے سکتے ہیں، آپ اپنی جان پہچان کو یوز کر سکتے ہیں، آپ اپنا تعلق یوز کر سکتے ہیں، اپنے ملک کا سراؤنڈنگ کو آپ سمجھ ہوتے ہیں، ایکو سسٹم کو سمجھ ہوتے ہیں. آپ کے لیے بزنس کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، آپ کے لیے ایک ایزی یہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم لوکل مارکیٹ کو ہم لوگ ٹارگیٹ کریں گے تو ہمارا کیا ہو گیا، یہ مسئلے یہاں پر سارٹ آؤٹ ہو گئے کہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہرڈل نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی مارکیٹ چوز کر لی، اپنے ملک کے لیے بھی فائدہ ہوگا، ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا. ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی جو پاکستان میڈ جو پروڈکٹس ہیں، جو میڈ ان پاکستان ہیں، ہم نے ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے. اب ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا تو ہمارے لیے اور چیزیں آسان ہو گئی. تو اب یہ چیزیں بیچنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے؟ کیا آپ نے دیکھیں، آپ نے ایڈ دیکھے ہوں گے بڑے بڑے برانڈ کے، آپ نے ایڈز لازمی دیکھیں گے فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، آپ نے ان سے پرچیزز بھی کی ہوں گی. آپ کے سامنے ایک ایڈ آتا ہے، آپ اس سے آرڈر کرتے ہو، کیش آن ڈیلیوری پیمنٹ آپ بعد میں کرتے ہیں لیکن آپ آرڈر پہلے کرتے ہیں. آپ نے لازمی کیے ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے. تو وہ ہم بھی سیم وہی پروسیس کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے میں اگر آپ کو اگزامپل دوں، آپ نے مسکل محل کا نام سنا ہوگا، سینٹ اینڈ اسٹوری کا نام سنا ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں جے ڈاٹ، آؤٹ فٹر، شو ریپبلک. تو ان لوگوں نے کیا کیا، 7 8 یہ جو ہمارے فزیکل برانڈ تھے، انہوں نے 8 8 10 10 سال جا کے محنتیں کی، جا کر انہوں نے مارکیٹ میں اپنا نام بنایا. اب اتنے بڑے آؤٹ فٹ انہوں نے کھولے، انہوں نے اپنے شاپس کریٹ کی، لاکھوں روپے کا بجٹ لگایا، تب جا کر 10 سے 15 سال لگے ان کو اپنا ایک مارکیٹ میں نام بنانے کے لیے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، اس کے مقابلے میں کیا ہے، سینٹن سٹوری، مسکل محل، ماما آرگینک. آپ ان کو برانڈز کو دیکھ لیں، ان برانڈ نے کیا کیا، ان برانڈ نے مسکل محل ہو گیا، سینٹن سٹوری ہو گیا، ماما آرگینک ہو گیا، انہوں نے کیا کیا، 2 سال، 1 سال لگا، 2 سال لگا، اس کے دوران انہوں نے اپنا اتنا بڑا نام کیا کہ پورے پاکستان میں ان کو ہر بندہ جانتا ہے. اور اس ٹائم ان کا اتنا بڑا نام ہے، یہ ایک برانڈ بن چکے ہیں. وہ یہ کیا کر رہے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ لوگوں میں بیچ رہے ہیں. یوٹیلائز ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب مارکیٹنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ پاکستان کا برانڈ بن سکتے ہیں. کتنے سال لگے؟ 1.5 سے 2 سال لگے. اس کے مقابلے میں فزیکل دیکھیں آپ، فزیکل کو کتنا ٹائم لگا، 15 سے 10 سال لگے ان کو اپنا نام بنانے کے لیے مارکیٹ میں، تب جا کر وہ چلے، اور لاکھوں کی انویسٹمنٹ کر کے. اب میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے لاکھوں کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، ہم نے کوئی نقصان نہیں کرنا، ہم نے کوئی رسک نہیں لینا، ہم نے سیف سائڈ چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے وہ سیف سائڈ کیسے چوز کرنی ہے، ان لاکھوں کا بجٹ سے ہم نے ہزاروں میں کیسے اپنے بزنس کو لے کے چلنا ہے. اور یہ جس طرح آؤٹ فٹر، فزیکل زلبری، یہ سارے جو برانڈ تھے، ان سب کو مقابلے میں سینٹ اینڈ اسٹوری، لائک مسکل محل، ان کی طرح ہم نے کیسے گرو کرنا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیں، اب میں آپ کو پورا پروسیس سمجھاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، $1 کا خرچہ کریں گے، $1 کا. شاپیفائی، آپ آئیں گے شاپیفائی کے اوپر، یہاں پر آپ اپنا ایک اسٹور ڈیزائن کریں گے. اسٹور ڈیزائن کریں گے، آپ کا وہ اسٹور بنے گا جس کو ہم آن لائن دکان کہتے ہیں. یہی فزیکل دکان آپ کتنے میں بناتے ہیں، 25 سے 30 لاکھ میں. انوینٹری لیتے ہیں، اسٹور کی دکان کی پگڑی دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کا اس کا ڈیکوریشن کرتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کا 25 سے 30 لاکھ روپے لگتے ہیں فزیکل بزنس میں. وہ بزنس آپ کیسے اسٹارٹ کر کے 15 سے 20 ہزار، 30 ہزار، اتنی ریشو میں آپ کیسے اسٹارٹ کریں گے. میں آپ کو سارا پلان بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر لاسٹ میں آپ کے کوسچنز لیتا ہوں. کیا کرنا ہے، اب آپ نے یہ کیا، اب آپ نے ایک اسٹور ڈیزائن کیا. وہ کیسے، انشاءاللہ ہم آپ کو پراپر سکھائیں گے کیسے آپ نے ایک پروفیشنل اسٹور ڈیزائن کرنا ہے. وہ اسٹور ایسا ہو کہ کسٹمر دیکھے اور دیکھتے ہی اس پہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایگری ہو جائے کہ میں اس چیز سے بائی کروں گا، پروفیشنل لگے، لائک کہ کوئی بڑا برانڈ ہے یہ. وہاں پر آپ نے کیا کر دیا، وہاں پر آپ نے ایک اسٹور بنایا، صرف $1 کا خرچہ ہے. $1 کا خرچہ کیا، اسٹور ڈیزائن کیا، اس کو کسٹمائز کیا، اس کے اوپر لسٹنگ کی، سب کچھ کر دیا. اب یہ کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو سکھائیں گے. یہ سارا کچھ ہو گیا. یہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں، یہ لمبا پروسیس ہے، اس کے اوپر بہت لمبے لمبے کلاسز ہوتی ہیں. آپ نے یہ کر دیا، $1 کا خرچہ کر دیا. $1 کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے اسٹور بنا دیا، ڈیزائن کر دیا اپنی ویب سائٹ، شاپیفائی کو یوز کرتے ہوئے. شاپیفائی کا آپ نے نام سنا ہوگا، شاپیفائی اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی مارکیٹ پلیس نہیں ہے شاپیفائی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، جسٹ آپ کو ہوسٹنگ پرووائڈ کرتی ہے. آپ نے سنا ہوگا شاپیفائی آپ کو بائرز لا کر نہیں دیتی. یہ لائک دراز امیزون کی طرح نہیں ہے، آپ کو بائر لا کے خود دے گی. یہ خود بائر نہیں لاتی، آپ اس کے اوپر
کسٹم آڈینس چلاتے ہیں، جو پیڈ آڈینس ہوتی ہے وہ آپ خود لاتے ہیں. وہ کس کے تھرو؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو. وہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس کے تھرو آپ کے پاس آڈینس آتی ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ کا $1 کا صرف خرچہ ہوا، $1 کا خرچہ ہوا، آپ نے اسٹور بنایا. وہ کیسے کسٹمائز ہوگا، وہ کیسے ڈیزائن ہوگا، یہ آپ کو سکھایا جائے گا. یا آپ نے ڈیزائن کر دیا. اس کے بعد مین چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے پروڈکٹ. کہ اب ہم نے بیچنا کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے بیچنا ہے، کہ ہم نے پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام کے سامنے وہ چیز کیسے لانی ہے. یہی بزنس جب آپ 30 لاکھ انویسٹ کریں گے نا فزیکل مارکیٹ میں، تو کیا ہوگا؟ اسپیسیفک ایریا ہوگا، ایک ایریا کے لوگ آئیں گے. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں، چھوٹی سی سٹی ہے، سٹی کے اندر آپ نے 30 لاکھ روپے کی دکان بنا دی. کیا ہوگا؟ اسپیسیفک ایریا کے لوگ آئیں گے، چند لوگ آئیں گے آپ سے پرچیزز کریں گے. اس کے مقابلے میں آپ کا آن لائن اسٹور ہوگا جس کے اوپر آپ نے $1 خرچہ کیا ہوگا. آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ تھرو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں گے پورے پاکستان سے. آپ کی جو آڈینس ہے، جو عوام ہے، وہ پورے پاکستان سے آپ کے اسٹور پر آئے گی. کس کے تھرو ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کی بہت سی اسٹریٹجیز ہیں کہ آپ نے کیسے کسٹمر کو اپنے جو ہے وہ لانا ہے، اپنے اسٹور کے اوپر کیسے وزٹ کروانا ہے، اور پرچیزز کیسے کرنی ہیں، اور اپنی مرضی کے آرڈر کیسے لینے ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی. اب کیا ہے، اب آپ نے یہ چیز دیکھ لی، اب یہ ساری چیزیں ہو گئی. آپ نے اسٹور بھی بنا لیا. اب آپ نے اسٹور بنایا، تو اسٹور بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب جیسے ہی آپ نے اسٹور بنا لیا، اب اگلا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ پروڈکٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پروڈکٹ. آپ کا 50%، میں کیا کہوں 70%، اگر 70% دیکھا جائے، آپ کی مین کیا چیز کرتے ہیں؟ پروڈکٹ. کہ آپ کی پروڈکٹ کیسی ہونی چاہیے. پروڈکٹ کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ کرائٹیریاز ہیں. اب کیا ہے کرائٹیریا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو پرابلم سالونگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پرابلم سالونگ ہو. دوسری چیز کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ کنفیوزنگ نہ ہو. پھر آپ کی پروڈکٹ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یونیک ہو، اگلا دیکھ کے اٹریکٹ ہو کہ یہ مجھے چاہیے. اب کریٹیو اس کا کتنا اسٹرانگ، کریٹیو کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی ویڈیو جو ایڈ چلتا ہے وہ آپ کا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ دیکھے، اس کی نیڈ نہیں بھی ہے، اس کے دل میں یہ چیز بیٹھے کہ یہ چیز میں نے لازمی لینی ہے، یہ مجھے لینی چاہیے. آپ اس کو لینے پر مجبور کر دیں. اب یہ اسٹریٹجیز جو ہیں، یہ پراپر اسٹریٹجیز ہیں جو ہم نے، یہ چیزیں بہت بڑا بزنس کرنے کے بعد، بہت لاسز کرنے کے بعد ہم نے یہ سیکھی ہیں، تب جا کر ہم کامیاب ہوئے ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. ہم نے بہت جو ہے اپنا لاسز کر کے یہ چیزیں سیکھی ہیں. اس لیے آپ کے لیے کہ ہم نے پورا پلیٹ فارم، ہم نے پورا ایک کرائٹیریا بنایا ہے کہ یہ چیزیں اس ٹائپ کی ہونی چاہیے. اس سے پہلے تو کوئی بھی چیز ہم سمجھتے تھے بک جائے گی. اب آپ نے یہ پروڈکٹ کا کریٹیو آپ کا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کریٹیو مطلب ویڈیو جو آپ کی جس پر ایڈ چلے گا، جو کسٹمر جائے گا کسٹمر تک، وہ ایسی ہونی چاہیے. اب پروڈکٹ آپ نے ایگزامپل لیتے ہیں، آپ نے ایک پروڈکٹ اٹھا لی. اب آپ نے اس پروڈکٹ کو اپنے سامنے رکھنا ہے. آپ اس پروڈکٹ کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس کے اوپر آپ لوگ کوسچن آنسر کریں گے. اپنے پاس ایک پین کاپی لیں گے، پلان کریں گے کہ کیسے آپ کی پروڈکٹ ڈیفائن ہو. اب اس میں کسٹمر، جو آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے اس کے اوپر، اب کسٹمر کے کیا سوالیہ نشان ہو سکتے ہیں، کسٹمر یہ چیز بائی کرنے سے کیوں ڈرتا ہے، کسٹمر کو کیا اس کے پین پوائنٹ ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان پین پوائنٹس کو لکھنا ہے اپنے پاس. اور جب آپ پین پوائنٹ کو لکھیں گے، وہ پین پوائنٹس جو ہوں گے آپ کے، وہ آپ نے اپنے کریٹو کے اندر شو کرنے ہیں، تاکہ اگلا بندہ جب آئے وہ آپ کی ان چیزوں کو، اس کے جو خوف ہے، جو اس کی وہ چیز ہے، وہ سامنے ہو. جیسے آپ ریٹرن شورٹی دیں ان کو، پالیسیز میں بتائیں. ایک میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ لوگ کہتے ہیں چیز خراب آ گئی، اس کا کیا ہوگا. آپ نے ریٹرن پالیسی دی ہوگی پراپر، تو وہ نہیں ڈریں گے. اس کے علاوہ جو پروڈکٹس کے اندر کی ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ پروڈکٹ جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے، اس پروڈکٹ کی اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، آپ نے وہ ان کے اندر رکھنی ہیں. اب یہ چیزیں تو ہو گئی. اب ہم ان چیزوں کو کس کے تھرو کریں گے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو، ایڈز کے تھرو. ہم نے کہاں چلانا ہے؟ فیس بک پہ چلانا ہے، ٹک ٹاک پر چلانا ہے، میٹا مطلب آپ نے میٹا پہ چلانا ہے، ٹک ٹاک پر چلانا ہے. میٹا میں انسٹاگرام، فیس بک دونوں آتی ہیں. باقی آپ کے اور بہت سے اور پلیٹ فارم ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ دو ہیں. ان پہ رزلٹ زیادہ اچھے آتے ہیں، ان پہ آپ کو کاسٹ مہنگی نہیں پڑتی. کیونکہ آپ کی، میں آپ کو پاکستان کا بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ ڈراپ شپ بھی کر سکتے ہیں، آپ باہر سے بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی بتاؤں گا، پورا طریقہ بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا. بٹ پاکستان میں آپ کو سب سے اچھی پلس پوائنٹ کیا ہے اس بزنس کی سکسیزفل ہونے کی؟ کہ جو آرڈر آپ کو باہر ڈالرز میں پڑتا ہے، $10 میں، $8 میں، $5 میں آپ کو پر آرڈر پڑتا ہے، پاکستان میں وہ چند روپیز، مطلب کہ میں آپ کو بتاؤں 200، 250، 150 اتنے میں آپ کو ایک آرڈر آتا ہے. اتنا کم پاکستان کے اندر ایڈ کاسٹ ہے. یہ پروفٹ آپ کا تب اتنا زیادہ جنریٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو یوز کرتے ہوئے. اتنا بڑا فائدہ ہے پاکستان میں اسٹارٹ کرنا. یہ بیسٹ ٹائم ہے پاکستان کے اندر. کیوں؟ سیچوریشن نہیں ہے مارکیٹ میں.
مارکیٹ سیچوریٹ نہیں ہے. لائک اب امیزون پہ دیکھیں جو پرانے ہیں وہ آج بنا رہے ہیں, وہ آج گرو کر رہے ہیں. نیو بندہ آتا ہے وہ کمپٹیشن میں پھنس جاتا ہے, وہ ڈائریکٹ کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو خاص کر پاکستان سے ہم تو ہیں دور, وہاں پر ہمارے ذرائع اتنے نہیں ہوتے, ہم وہاں پر جاتے ہیں ہمیں تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پالیسیز بہت سخت ہیں اس کی. یہاں پر یہ نہ کوئی پالیسی اتنی سخت ہے نہ کچھ. آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپنا اسٹور خود آپ رن کریں گے, خود بیک ہینڈ پہ آپ خود بیٹھے ہوں گے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لیکن کیا ہے, صرف آپ نے اسٹریٹجیکلی چیزیں کو لے کے چلنا ہے. آپ نے اپنے یہاں سوچنا ہے ہم کیسی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. سارا پلاننگ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی اسٹریٹجیز. اب جب ایڈ کی باری آئے گی, اب آپ ایڈ رن کریں گے, ایڈ کیا ہوگا پورے پاکستان میں لوگوں کی طرف جائے گا. وہ کیا ہے, وہ مارکیٹنگ ہے, اس کا پراپر ایک طریقہ ہے. اب ڈیٹیل ٹارگیٹنگ, براڈ ایڈ, یہ کیا ہے, یہ پوری ایک سائنس ہے ڈیجیٹل ای کامرس کی, کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ ایڈ کون سا چلائیں گے, کس ٹائپ کا ایڈ ہوگا, کیسے آپ اس کی مارکیٹنگ کریں گے, کیسے آپ ہر بندے کو گریپ کر سکتے ہیں. جو ہم لوگوں کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اتنا بڑا فائدہ ہے, ہمارا جو کسٹمر ہم سے بائی کر کے جاتا ہے, ہم اس کے ان کسٹمر کو بھی یوز کر کے یوٹیلائز کر کے اس نیچر کے لوگ ہم لا سکتے ہیں کہ ہماری چیزیں انہی لوگوں کے پاس ہیں جو لوگ پرچیزز کرتے ہیں. وہ ہمارا کیا ہوتا ہے, ڈیٹا, ہم اپنے ڈیٹا کو سیو کرتے ہیں, جو ہماری پرچیزز آتی ہیں ہم ان کو ری ٹارگیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کی طرح کے لوگ لا سکتے ہیں, ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے, آپ کی مارکیٹنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں, اور پاکستان میں تو کچھ بھی بکتا ہے, لیکن کیا ہے پھر بھی آپ نے کیا بیچنی ہے, وننگ پروڈکٹ. آپ کو وہ پروڈکٹ کا مل جانا. میں آپ کے ساتھ یہ شو دیتا ہوں کہ آپ کو ایک پروڈکٹ ملینر بنا سکتی ہے, لیکن کیا ہے اگر وہ پروڈکٹ آپ کو ہر کرائٹیریا پورا کر رہی ہو, اس کے لیے محنت ہے. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. آپ بولیں یہ شارٹ کٹ ہے, تو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں شارٹ کٹ میں کوئی بزنس کامیاب نہیں ہوتا ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, پراپر ایک وے سے چلیں گے. پہلے آپ ہزاروں میں لائیں گے اپنا پروفٹ, پھر لاکھوں میں, پھر آگے کی بات ہے. لیکن اس کے لیے محنت چاہیے ہوگی, محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اگر کوئی بولے کہ نہیں آپ 10 دن بعد ملینر بن جائیں گے, یہ جھوٹ ہے. اس کے لیے پراپر آپ کو ایک پراپر وے سے چلنا ہوگا, آپ نے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب آپ ایڈ رن کریں گے, ایڈ رن کرنے کے بعد کا جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے کسٹمر. ایڈ رن ہو گیا, آپ کو آرڈر مل گیا. اب آرڈر میں آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہمارے الحمدللہ 500 پلس اسٹوڈنٹ ہیں. میں ان کو بھی یہ گارنٹی دیتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کے آرڈر لیں گے, اور الحمدللہ وہ لے رہے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. آپ اپنی مرضی کے آرڈر لے سکتے ہیں اگر آپ کی مارکیٹنگ اس جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو, لائک بڑے برانڈ کی طرح اتنی اسٹرانگ ہو آپ کی مارکیٹنگ کہ آپ اپنی مرضی سے آرڈر لے سکتے ہیں. جتنے چاہیں آپ اتنے آرڈر لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس یہ سارا بزنس جو ہے, اچھا جب آپ کو آرڈر آتا ہے, آرڈر آنے کے بعد وہ ڈیلیور کر دینا ہے کسٹمر تک, اور کسٹمر کو کیسے لائل رکھنا ہے, کیسے آپ نے ایک ریٹرن سے بچنا ہے, وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو پراپر اس کے اوپر وہ بزنس ماسٹر کلاس ہے, وہ آپ کو پوری کی پوری بتائی جائے گی. کیسے آپ نے سائنس, کیسے آپ نے لوگوں کی نیچر, کیسے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد یہ سارا بزنس کتنے میں سٹارٹ ہوگا, لاکھوں کی بات نہیں. آپ اس بزنس کو 20,000 سے لے کے 30,000 تک, یہ ایک ڈیسنٹ ریشو آپ اس میں اتنے میں سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اپنا بزنس, اس سے سیف بزنس کوئی نہیں ہے, اور اتنی کم انویسٹمنٹ میں آپ اتنا کاروبار نہیں کر سکتے. واحد یہ پلیٹ فارم ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کر اتنے کم بجٹ کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ آرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ کیوں, آپ خود سٹارٹ کریں تو آپ کے لاکھوں روپے لگیں گے, ضائع ہوں گے. لیکن کیا ہے, ہم نے ہر چیز کو پراپر ایک ریشو کے اندر ڈیفائن کیا ہے. کیسے آپ نے پروڈکٹ کی مختلف طرح کی ٹیسٹنگ سے بچنا ہے. ہم جب ٹیسٹنگ کرتے تھے اسٹارٹ میں, تو ہمیں لاکھوں روپے ایک پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ پہ لگتے تھے. آج وہی پروڈکٹ ہم 1,000-1,500 میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کیوں, کیونکہ وہ چیزیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں کہ اتنے میں اب ہمیں اب اتنا آئیڈیا ہوگا کہ یہ پروڈکٹ چلے گی یا یہ پروڈکٹ کہاں پر چلے گی, کتنی چلے گی, اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. یہ ساری سائنس ہوتی ہے, یہ آپ کو کافی چیز ٹائم کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں, آپ نے ان سب چیزوں کے اوپر بہت آپ نے ایک ورک کرنا ہوتا ہے. تو یہ پراپر ایک اسٹریٹجیز ہیں, اور یہ سارا بزنس آپ 20 سے 30,000 میں آرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, آرام سے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ چلے گا آپ کا اتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ, اور آپ کا یہ جو پیسہ ہوگا آپ آرام سے اس کو 1 ویک, کیونکہ آپ کی جو پہلی پیمنٹ آتی ہے وہ تھرو بینک آتی ہے. آپ کی کمپنی آپ کو لا کر رہتی ہے, کوریئر کمپنی کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے. وہ یا تو پہلے جو جب آپ کا فرسٹ ہوتا ہے وہ 10 دن بعد ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ہفتہ وائز چلتے ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ آپ اپنے جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں 4 2 3 یہ 20,000 جو آپ 2-3 دن کے اندر واپس کر لیتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ آپ کا ایک سرکل ہوتا ہے, سائیکل ہوتا ہے, وہ آپ کو 10 ڈیز بعد پیمنٹ ملتی ہے. تو وہ آپ آرام سے آپ اس کے 2-3 گنا آپ آرام سے کما لیتے ہیں اس انویسٹمنٹ کے ساتھ.
تو آپ آگے خود سوچیں جتنی انویسٹمنٹ اتنا آپ کا کاروبار بڑھا. تو یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کو ہم برانڈنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے آپ لائک مسکل میل، سینٹ اینڈ اسٹوری، وہ شاپیفائی پہ کر رہے ہیں، تھرو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اپنا بزنس رن کر رہے ہیں. تو یہی سارا پروسیس آپ بھی ایک وے کے ساتھ پراپر چلیں گے، اور اتنی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ ایک اسمال انویسٹمنٹ کے ساتھ بیسٹ ٹائم ہے پاکستانی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ میں. تو یہ سارا کام آپ ایسے آپ کا سائیکل جو ہے وہ پراپر چلے گا. تو اس کے علاوہ اب آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ. اچھا اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے نا، جیسے آپ نے دیکھیں مارکیٹ میں سروائیو بھی کرنا ہوتا ہے، آپ کو آگے کا پلان بھی بتاؤں. جب آپ 20,000 لگا لیں گے، آپ کا ایڈ بھی چلے گا، اس کو پروڈکٹ بھی لیں گے، کیونکہ جب آرڈر آئیں گے وہ پروڈکٹ لیں گے، آپ آرڈر آنے کے بعد آپ پروڈکٹ لیں گے، وہ پروڈکٹ آگے بیچیں گے، تو آپ کو اس چیز کے لیے اب آگے مزید بھی تو جانا ہے. اگر آپ کے پاس پیمنٹ شارٹ ہوگی آپ کیا کریں گے؟ کریڈٹ پہ کام کریں گے. کریڈٹ پہ کیسے؟ وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کیسے سپلائر کریڈٹ کے ساتھ چلتے ہیں. وہ آپ سے کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ کا، جسٹ آپ کا ایڈ کا پیسہ لگے گا. آپ ایڈ لائیں گے، آپ آرڈر لیں گے، آپ جو آپ کا سپلائر ہوگا وہ سپلائر آپ کو کیسے ملتے ہیں، کہاں سے ملتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ پوری کلاسز ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ ایک سیلر کو آپ سپلائر کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کریڈٹ پہ کام کرتا ہے. وہ جب تھوڑا سا ٹرسٹ گین ہو جاتا ہے، آپ کی بات چیت اچھی ہو جاتی ہے، پھر آپ آرڈر لا کے اس کو دیتے ہو. وہ اپنی جو اس کی پروڈکٹ ہوتی ہیں اپنے پاس اس کے پڑی ہوتی ہیں، وہ اپنا ڈیش بورڈ یوز کر کے، وہ اپنا سسٹم یوز کر کے آپ کی پروڈکٹ اپنے تھرو بھیج دے گا. آپ کی جب پیمنٹ آئے گی ہفتے بعد، جیسے بھی آپ کا صرف ایڈ پہ خرچ آئے گا، ایڈ پر خرچہ اتنا آتا ہی نہیں ہے، ایڈ پہ کم آتا ہے، تو آپ کا جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کو دے دے گا، اپنی پروڈکٹ کا جو پروفٹ ہوگا وہ اپنے پاس رکھ لے گا. یہ کریڈٹ پہ ورک ہوتا ہے. اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی بھی تنگی نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ کریڈٹ پہ چل گیا کام، آپ کے ذمہ پروڈکٹ ہے ہی نہیں، آپ کا خرچہ ہی نہیں آ رہا. آپ کا خرچہ کس پر ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو ایڈ پہ، وہ خرچہ ہے آپ کا ٹوٹل. اتنا آسان. اب اس میں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اور کم ہوگی، لیکن کیا ہے اتنا جلدی نہیں. وہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسٹمر سے تھوڑا بہت آرڈر لیتے ہو، ایک اعتماد گین ہو جاتا ہے دونوں کا، دونوں پارٹیز کا، فری کانسنٹ کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ چلتے ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں، میرا سارا سسٹم ایسا ہی چل رہا ہے. اب میرے ڈیلی سے 500 یونٹ ایک میرے پروڈکٹ کے، 1000 یونٹ میرے ڈیلی اتنے نکلتے ہیں مختلف پروڈکٹس کے. اب مجھے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، اب یا اتنے میں اگر اپنے جیب سے پرچیز کروں میں اسٹک ہو جاؤں گا، میرا سارا پیسہ رک جائے گا. لیکن کیا میرے سارے سپلائر کیا ہیں، وہ کریڈٹ پہ چل رہے ہیں میرے ساتھ. ہم ان سے کیا کرتے ہیں، آرڈر ہم لاتے ہیں، آگے ہمارے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، وہ اپنے تھرو بھیج دیتے ہیں. ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے وہ ہمارا صرف ایڈ پہ خرچہ آتا ہے، باقی جو پروفٹ آتا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے. میرے سپلائر کا جو وہ اس کے جو پروڈکٹ ہیں ان کا وہ اپنا لے لیتا ہے. یہ ہوگا کریڈٹ پہ ورک. اور یہ بڑے سپلائر آپ کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں. جب آپ کی پہنچ بن جاتی ہے مارکیٹ میں، جب آپ کا تھوڑا سا اسٹور رن ہونا پڑ جاتا ہے، آپ کے آرڈر اور آپ کا سسٹم ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، تب وہ پتہ ہے ان کو کہ اتنے بڑے، ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، سپلائرز کے لیے بھی، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا مال نکالنے ہیں. وہ آپ کے ساتھ خوشی خوشی کام کرتے ہیں پھر. لیکن آپ کو اس کے پہلے اپنا ایک لیول بنانا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پراپر اس چیز کو لے کر چلیں گے. آپ ہمارے ساتھ اگر اس طرح رہیں گے، ہم پراپر انشاءاللہ ایک پراپر اس وے کو، ایک پراپر اپنا اسٹیبلش بزنس کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے. اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ سیکھیں کہیں سے بھی سیکھیں، لیکن آپ کے پاس یہ بہترین ٹائم ہے. آپ اس ٹائم کو ضائع مت کریں. آپ اس ٹائم پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں، اپنا ای کامرس کا جرنی سٹارٹ کریں. اس سے بہتر ٹائم آپ کو نہیں ملے. کیوں؟ مارکیٹ میں اس ٹائم سیچوریشن نہیں ہے، اتنا کمپٹیشن نہیں ہے. یہ آپ کے لیے بہت پرفیکٹ ٹائم ہے. آپ کہیں سے بھی سیکھیں، کسی سے بھی سیکھیں، لیکن آپ اس بندے سے سیکھیں جس کو خود بنانا آتا ہو، وہ آپ کو ایک لیول پہ لے کے جانتا ہو. آپ جوائن کریں، سیکھیں کہیں سے بھی. لیکن میں آپ کو سب کو کہتا ہوں، اگر آپ نے فائنینشیل فریڈم، اپنی فیملی سپورٹ، آپ نے خود کو ایک اپنے ڈریم اگر کچھ اچیو کرنا ہے، تو آپ اپرچونٹی کو نہ ضائع کریں، کیونکہ اس سے بہتر مجھے نہیں لگتا کوئی موقع کسی کے پاس ہو. ایک ٹائم ہو، ٹائم کا ویٹ مت کریں، اسٹیپ لیں. اپنے برائٹ فیوچر کے لیے ایک رائٹ اسٹیپ لیں. اور فضول چیزوں میں گھسنے سے، ادھر ادھر جانے سے، یا سارا دن آپ اپنا سوشل میڈیا پر ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ دن کا 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے اس چیز کو دیں. تو آپ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں لوگ سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ٹک ٹاکر کو دیکھ رہے، کوئی یوٹیوبرز کو دیکھ رہے. ان کو دیکھنے سے ان کے پیسے تو بن رہے ہیں، آپ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹائم ضائع. اپنے ٹائم کو ویلیبل بنائیں، اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں. وہ سارا چیز جو آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ٹائم سکرول کرنے سے، فضول کی چیز دیکھتے ہیں، ویلیبل پرسن کو دیکھیں، ویلیبل پرسن کو فالو کریں اور جوائن رہیں ان کے ساتھ.
آپ دیکھیں آپ کتنا گرو کرتے ہیں اپنے آپ کو. صرف آپ لوگ 2 مہینے اتنا باؤنڈ کر کے رکھیں, 1 مہینہ 2 مہینے آپ دیں, آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, اس میں ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے. نیکسٹ آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 80 سے, کیونکہ ابھی ینگسٹر کی, اب جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اس ٹائم الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 کروڑ ووٹ زیادہ ہوئے نیو ینگسٹرز کا. تو آپ دیکھیں مارکیٹ میں کتنا ریشو ہے, ینگسٹر ٹوٹلی شفٹ ہیں لوکل فزیکل سے آن لائن کی طرف. تو آپ کا کتنا بائر بڑھے گا, آپ کا کتنی مارکیٹ پلیس بڑی ہوگی. ابھی تو اتنا نہیں ہے, لیکن یہ 1 سال کے بعد آپ لوگ دیکھیے گا یہ مارکیٹ کتنی بڑی ہو جائے گی, کتنے لوگ ہوں گے, کتنے پرچیز, کتنے کسٹمر ہوں گے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی یہ ایک رائٹ ٹائم ہے. ابھی میں آپ سب سے کوشچن لیتا ہوں, آپ لوگ کو میں وہ جو جو آپ کے ذہن میں کوشچن ہے میں سب کا ایک ایک کر کے نام لیتا ہوں. آپ کائنڈلی جو ہے وہ ایک ایک کر کے مجھ سے کوشچن پوچھیں, میں آپ سب کے کوشچن لوں گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے عاطف اسلم, آصف اسلم, آصف اسلم آپ کا کوئی کوشچن؟ جی جی اوکے اوکے, ہلو. جی جی بولیے. اچھا, یہ ہم انٹرنیشنل بھی کر سکتے ہیں, جی جی مطلب انٹرنیشنل بھی اس کو ہم اسٹور کو رن کر سکتے ہیں ایڈ کے تھرو. میں آپ کا کوشچن نہیں سمجھا, آپ تھوڑا کلیئر بتا دیں. میں چاہ رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کو ہم کسی دوسرے ملک میں بھی کر سکتے ہیں جی جی بالکل پاکستان کے علاوہ. جی جی بالکل. دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اسٹور ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی کنٹری سلیکٹ کرنی ہے. جب ہم شاپیفائی پہ جائیں گے, ہم $1 پیمنٹ کرتے ہیں, تو $1 جب جیسے ہی ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا وہاں پر اسٹور کی لوکیشن پوچھی جاتی ہے, آپ کون سے ایریا میں کون سی کنٹری میں آپ اپنا اسٹور اوپن کریں. تو وہاں پر آپ جس چاہے کنٹری کو سلیکٹ کریں وہاں پر آپ کا اسٹور بن جائے گا. پھر آگے پھر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگی, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جائیں گے, وہاں جا کر آپ نے بس وہاں پہ جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ اب یہ اسٹریٹجیز ہیں ہم نے بائر کے لیے کون سی یوز کرنی ہے. انشاءاللہ وہ ہم پراپر بتائیں گے کہ آپ نے اگر باہر جانا ہے تو باہر کے لیے آپ نے کیا پالیسیز کرنی ہے. اگر پاکستان میں کریں گے پاکستان میں, یہاں پر انٹرنیشنل, پاکستانی اور ڈراپ شپنگ, آپ کو تینوں چیزیں باقاعدہ کر سکتے ہیں, آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر. آپ لائک یو ایس میں, یو کے میں, صرف یو اے ای میں. ابھی انیشلی ہم اس میں ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں باہر. جی انیشلی آپ ڈراپ شپنگ بھی آپ کر کا مطلب سکتے ہیں, یہ ہے. بالکل ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں. ڈراپ شپنگ آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں, اگر باہر کرنا چاہیں باہر بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھا. اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر پہلے پاکستان میں تھوڑا سا ورک کریں, آپ تھوڑا سا یہاں پر رن کریں, کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو قریب سے بھی بہت سی چیزیں مل جائیں گی. آپ تھوڑا سا یہاں پر کریں, آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس لیں مارکیٹ کے اندر 4 سے 5 ماہ کا, اس کے بعد آپ انٹرنیشنل شفٹ ہو جائیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چیزوں کا. آپ انٹرنیشنل شفٹ ہو جائیں, آپ کوئی کسی کنٹری میں بھی کر سکتے ہیں, پھر چیزیں تھوڑی میں بہت چاہ رہا ہوں چینج کہ میں ہوتی ہیں. ڈراپ شپنگ اگر نہیں کرنا چاہوں تو تو سیدھا ضرور ضرور آپ ڈائریکٹلی آپ ضرور ڈراپ شپنگ کی بھی دیتے ہیں ٹریننگ. جی جی بالکل بالکل آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. آپ چلو ڈراپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ڈراپ شپنگ بتائی جائے گی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو ڈراپ شپنگ میں کیا اسکوپ ہے, ڈراپ مطلب کیا شپنگ کا سمجھتے دیکھیں ہیں. اسکوپ جو ہوتا ہے وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتے ہیں پروڈکٹ کے اوپر. جو ڈراپ شپنگ ہے اس کا ایک ہی چیز مین ہے ڈراپ شپنگ کے اندر, آپ کی رائٹ پروڈکٹ, آپ کا رائٹ ڈیسیجن پروڈکٹ کا, ہنٹنگ کہ آپ نے ایک پروڈکٹ کیسے اٹھانی جو پروڈکٹ ٹرینڈنگ کے اندر ہو. دوسری چیز مارکیٹنگ, کہ آپ نے اس کو ایگزیکٹ رائٹ آڈینس کیسے آپ نے نکالنی ہے. سب سے مین امپورٹنٹ ہے رائٹ آڈینس, کہ آپ نے اپنی رائٹ آڈینس کیسے سلیکٹ کرنی. یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہے ڈراپ شپنگ کے اندر. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی جی پوچھیے. جی جی پوچھیے. جس طرح آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے تقریباً پاکستان کی تو آبادی بہت زیادہ ہے, 10 لاکھ لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. مثلا سر ہم ایڈ چلاتے ہیں نا, تو ایڈ چلاتے وقت سر ہم کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے, اور ایک ایڈ کو ہم کتنے لوگوں تک پہنچائیں گے, اور اس پہ ہمارا مثلا اگر ہم
آپ نے کہا کہ 10 لاکھ لوگ آپ سلیکٹ کر لے، تو 10 لاکھ کو جب ہم اپنا ایڈ دکھاتے ہیں تو اس پہ خرچہ کتنا آئے گا، اور ایک ٹائم پہ ہمارا ایڈ زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ 10 لاکھ دیکھ سکتے ہیں یا اس سے کم؟ تو یہ کوشچن ہے سر میرا. اوکے تھینک یو. اچھا ٹھیک ہے، اچھا کوشچن ہے آپ کا. تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ اپنا مائک آف کر دیں آواز گونج رہی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، تو ان کا یہ کوشچن تھا کہ ہم ایک ٹائم کے اوپر 10 لاکھ آڈینس کو ٹارگیٹ کریں گے. نہیں، اس کا آنسر ہے نہیں. کیوں؟ ہر چیز ہوتی ہے اسٹیپ وائز. سب سے پہلے آپ ایڈ چلائیں گے. آپ کا پہلا ایڈ ہوگا ٹیسٹنگ ایڈ، ٹھیک ہے. پروڈکٹ ہوگی وہ باقاعدہ ٹیسٹ ہوگی کہ آپ کو پر ایڈ کا پر آرڈر، آپ جب ایڈ چلائیں گے پر آرڈر آپ کو کتنا پڑ رہا ہے، کتنے پیسوں میں آپ کو آرڈر آ رہا ہے. لائک 100 روپے میں آ رہا ہے، 200 میں آ رہا ہے، 300 میں آ رہا ہے. سب سے پہلے ہوگی آپ کی ٹیسٹنگ ہوگی پروڈکٹ کی. آپ ایک پروڈکٹ جس کو ڈھونڈیں گے اس کی ٹیسٹنگ ہوگی کہ آپ یہ اس کے اوپر آپ ایڈ چلائیں گے. ایڈ کتنے میں چلائیں گے آپ کا ٹوٹل ایک پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنے میں کتنا خرچ آئے گا؟ 1000 روپے. آپ 1000 روپے کا ایڈ چلائیں گے. آپ 1000 روپے کا ایڈ چلائیں گے، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے آپ کو آرڈر کتنے آ رہے ہیں، آپ کو اس پروڈکٹ کی کیا پرائس مل رہی ہے. جب آپ کو آرڈر آئے گا پورا 1000 روپے خرچ ہوگا، آپ اس پروڈکٹ کو دیکھیں گے. دیکھنے کے بعد آپ اس پہ انالیسس کریں گے. جیسے جب میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایڈ چلاتے ہیں تو میں پراپر ان سب کے اسٹیٹس اپنے سامنے رکھتا ہوں کلاس میں. تو ہر ایک کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ ہاں اس پروڈکٹ کو چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے، کیا ہے اس پروڈکٹ کے کیا اسٹیٹس ہیں. ایسے آپ کے پراپر آئیں گے اسٹیٹس آئیں گے. اسٹیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پر آرڈر کتنے میں پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں گے اب آرڈر آپ کو اتنے میں پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں گے مجھے اتنا آرڈر پڑ رہا ہے، یہ پروڈکٹ مجھے مل کتنے میں رہی تھی، میں آگے بیچ کتنے میں رہا ہوں. آپ جتنے میں آپ بیچ رہے ہیں پہلے آپ دیکھیں گے آپ کو پروڈکٹ ملی کتنے میں، وہ اپنے پاس نوٹ کر دیا. اب آپ نے دیکھا آپ کو یہ پروڈکٹ آگے بک رہی کتنی، کہ آپ ایک کمپیوٹر کتنے کا بیچ رہے ہیں، آپ اس مطابق قیمت لگائیں گے. یہ دو چیزیں دیکھ لی. اب آپ کو پڑ گیا تیسری چیز آرڈر، کہ مجھے اب ایک آرڈر کتنے میں پڑا ہے، آپ نے وہ دیکھ لیا. اس کے بعد دیکھیں گے پیکنگ کر کے بھیجنے میں آپ جو 50-40 پہ لیں گے وہ بھی ایڈ کریں گے. وہ ایڈ کریں گے. اب آپ اس کا ٹوٹل نکالیں گے پروفٹ، اب آپ کو کتنا پروفٹ مل رہا ہے. اگر تو آپ کو پروفٹ بچ رہا ہے 400-500 روپے، تو پھر میں آپ کو بولوں گا آپ جائیں آپ اس پروڈکٹ کو نکالیں. یہ ساری چیزیں چھوڑنے کے بعد، یہ ساری چیزوں کے خرچے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، اس پہ چلائیں گے آپ ایڈ کتنے کا چلائیں گے؟ ڈیلی آپ 50,000 کا، ٹھیک ہے. چلائیں گے آپ $50 کا، چلائیں گے آپ 10,000 کا، چلائیں گے آپ 5,000 کا، جتنے کا پھر چلا سکیں چلائیں گے. لیکن وہ ایک دن ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن کے اندر 10 لاکھ لوگوں کے تک جائے گا. نہیں، پہلے آپ کا براڈ ایڈ چلے گا، جو چلے گا آپ کا $10 میں، $5 میں، جتنے میں آپ چلانا چاہیں. جب پروڈکٹ جا رہی ہے اچھی جا رہی ہے، بالکل ایک رائٹ ٹریک پہ چڑھ گئی، پھر اس کے اوپر کریں گے ڈیٹیل ٹارگیٹنگ. جب ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کریں گے، وہ ڈیٹیل ٹارگیٹنگ آپ کو آہستہ آہستہ پروسیس کے ساتھ پھر اس کے اوپر آپ اپنا جو آپ کو آرڈر مل رہے ہیں وہ اور نیچے لائیں گے. آپ جتنی آپ کو جیسے 200 روپے میں مل رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے وہ ہمیں 150 میں بھی ملے وہ آرڈر، ٹھیک ہے. اتنے میں لائیں گے. اس پہ آپ کا جو لگے گا وہ تقریباً 10 لاکھ لوگوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت بڑا ایڈ رن کرنا پڑے. کم از کم آپ اس کو جو ایڈ ہے وہ 1 مہینہ 20 دن یہ آپ کا ٹائم لگے گا 10 لاکھ لوگوں تک پہنچنے کے لیے. 1 مہینہ 1.5 مہینہ 20 دن، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ کے بجٹ کے اوپر. اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ پھر آپ کی پروڈکٹ پہلے 5-10 دن چلے گی، 5 دن چلے گی، 5 دن کے بعد آپ کو اسٹیٹ وہ اچھے دے رہی ہے. اب آپ اس کے اوپر بجٹ انکریز کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج 1000 کا چلایا وہ ٹھیک ہوگی، کل آپ نے ڈائریکٹ ₹1,00,000 کا ایڈ چلا دیا. نہیں، پہلے 1000 کا چلایا، پھر اگلے دن آپ نے 5000 کا چلایا، پھر آپ نے 6000 کا، پھر آپ نے بجٹ آہستہ آہستہ انکریز ہوگا. آہستہ آہستہ آپ کا ایڈ بڑا ہوتا جائے گا. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا ایک دن ایڈ 50,000 لوگ دیکھیں گے، لاکھ لوگ دیکھیں گے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بجٹ کے اوپر. لیکن بجٹ ہم ڈائریکٹ آپ کو انوالو نہیں کریں گے جائیں ایک دن کے اندر 10 لاکھ لوگ دیکھیں، ایک ہی دن کے اندر آپ اتنی پورے پاکستان کو ٹارگیٹ کریں. نہیں، وہ اسٹریٹجیز ہیں. ڈیٹیل ٹارگیٹنگ ہے، اس کے پارٹ ہے. پہلے آپ نے اس فیز سے گزرنا ہے، پھر اس فیز سے، پھر اس فیز سے، پھر اس فیز سے. ہم نے بھی ایسی غلطی کی، ہم نے ڈائریکٹ بڑے ایڈ چلا دیے، پھر ہمیں جا کے پتا چلا یہ تو لاس ہے، پھر نقصان ہوتا ہے. اس لیے پراپر ڈیٹیل ٹارگیٹنگ ہے، پراپر ایک ایک سٹیپ اوپر. جب اوپر جائیں گے نہ لاس ہوگا نہ کچھ. ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو اپنے وے سے لے کے چلیں گے. بڑا ایڈ چلنے تک ہم نے اپنے 7-8 مقام سے گزرنا ہوتا ہے. وہ 7-8 مقام گزار کے پھر بڑے ایڈ پہ جائیں گے.
اچھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا سر کہ یہ ہم اس ایڈ ہم شاپیفائی پہ چلائیں گے یا فیس بک یا انسٹاگرام وغیرہ پہ چلائیں گے؟ نہیں، شاپیفائی کے اوپر آپ کا ایڈ نہیں چلے گا، ایڈ چلے گا آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، ان پہ رزلٹ اچھے آتے ہیں۔ سر یہ کوشچن اور ہے آپ کے باتوں کے ساتھ، اب میرا ایک اور آئیڈیا بن گیا ہے نا سر، مثلا ہم نے 10,000 کا ایڈ چلایا ہے نا، اس میں ہم نے جو پوری کیلکولیشن کر لی، ہمیں پروفٹ بھی بچتا ہے نا، تو اس میں ہمیں آرڈر آ گئے، تو سر اس میں یہ بھی تو ایشو آتا ہے نا، پاکستان میں تو بائی ایٹ نو پہ ہم چیزیں نہیں بیچ سکتے، یہ تو کیش آن ڈیلیوری پہ ہوں گے، تو اس ایشو بھی ہو سکتا ہے، تو سر اس کو پھر ہم کس طرح مینیج کریں گے جب ریٹرن آتے رہیں گے اور آگے ہم ایڈ بھی چلاتے رہیں گے، تو اس کے لیے پراپرلی اور بہترین طریقہ کون سا ہوگا جس میں ہم ریٹرن سے بھی بچ سکے اور ہمارے کوریئر والے جو ہے نا ہمارے کسٹمر تک پروڈکٹ جو ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ پہنچا سکے، اس میں تو یہ ایشو ہو سکتا ہے نا سر ان کا؟ بہت 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 بہترین کوشچن ہے یہ، ایک لیول کا کوشچن، یہ بہت اچھا کوشچن ہے۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے بچنا ہے ریٹرن سے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ریٹرن سے کیسے بچیں گے، کسٹمر کا پین پوائنٹ دور کریں گے، پہلا سٹیپ ہمارا ریٹرن سے بچنے کا یہ ہوتا ہے، کسٹمر کا خوف نکالنا دل سے۔ کسٹمر کیوں ریٹرن کرتا ہے، یا تو آپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، یا پھر آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ اوور پرائس ہوتی ہے، کیونکہ اسٹور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اسٹور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دیکھیں اے آئی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، آپ مجھ سے آج لکھ کے لیں، آج جائیں آپ فیس بک کے اوپر آپ ایک چیز آرڈر کریں، آپ ایک چیز آرڈر کریں، نیکسٹ دن کیا ہوگا پتہ ہے، نیکسٹ دن وہ پروڈکٹ آپ کے سامنے اس کے 2 سے 3 ایڈ 4 ایڈ پکے آئیں گے۔ اب آپ کا کسٹمر تک تو 4-5 دنوں کے بعد پہنچے گا نا، آپ نے جو اسٹور پہ پروڈکٹ بیچ رہے ہوں گے ایڈ کے ذریعے، جب آپ کا ایڈ وہ بندہ آپ کے ایڈ سے پرچیز کرے گا، اس کے سامنے کیا آئے گا، 2-3-4 ایڈ اسی پروڈکٹ کے ضرور آئیں گے۔ اے آئی کا دور ہے، کیونکہ یہ لازمی ہوتا ہے، اے آئی مارکیٹنگ ہے۔ جب اس کے سامنے آئیں گے، پہلی ریزن بتاتا ہوں ریٹرنز کی، اب آپ کا اسٹور تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اسٹور آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ بولیں گے میں اپنی مرضی سے پرائس لگاؤں، جتنے مجھے کون روکنے والے، نہیں، آپ نے مارکیٹ میں جانا ہے، کمپٹیٹر کو دیکھ کے اپنی پرائس کمپیئر کر کے پھر لگانی ہے۔ دوسرا، آپ کا کریٹو کیسا ہے، کریٹو بہت امپریس کرتا ہے لوگوں کو، آپ کی پرائس بھی مناسب ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، آدھے پرسنٹ جو ہے وہ ہاف جو ہے 50% آپ کی ریٹرن ریشو یہاں سے رکے گی۔ اس کے بعد کیا ہے، کوریئر، اب ہم آگے بتائیں گے کوریئر کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، وہ پوری ڈیٹیل مارکیٹ ہے، وہاں پر ہوتی ہے کمپلینس، وہاں پر ہوتی ہیں رائڈر کے خلاف کمپلین، وہاں پر ہوتی ہیں آپ کی ڈیلیوری کمپلینس، ٹائم کمپلین، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس کو کمپلین کرتے ہو۔ اگر آپ کا دیکھیں گے جب آپ کے پاس ڈیش بورڈ ہوتا ہے، ڈیش بورڈ میں وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے اتنی ڈیلیور ہو چکی ہیں، اتنی پروسیسنگ میں پڑی ہیں، اتنی وہاں پڑی ہیں، اتنی یہاں پڑی ہیں، وہ سارا کوریئر کمپنی کے ڈیش بورڈ ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی پروڈکٹ جا رہی ہے پروسیسنگ میں، ایک تو ڈیلیور ہو گئی ہے، جس ٹائم پروسیسنگ میں جائے گی اسی ٹائم آپ نے کمپلین لانچ کر دینی ہے مین پورٹل کے اوپر۔ کمپلین لانچ کریں گے، ڈائریکٹ ان کے پاس کمپلین آپ کی جاتی ہے، وہ ایک دم سے آپ کی کمپلین دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے پورٹل پہ کمپلین جا رہی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمپلین کا ایکشن لے کے آپ کی پروسیسنگ سے نکال کے نیکسٹ دن وہ لازمی ڈیلیور کرتے ہیں، اس کے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے، 4-5 کالز جاتی ہیں ان کو مختلف ان کے سٹاف سے، کیونکہ کمپلین ڈائریکٹ ہیڈ آفس میں ہوتی ہے، وہاں پر ان کے سسٹم میں جاتی ہے کمپلین کا جو آپشن ہوتا ہے۔ آپ کمپلین لانچ کریں گے، رائڈر پھر آپ کو جب کمپلین لانچ ہوگی تو رائڈر ڈرتا ہے کہ اس برانڈ کے یا اس بندے کی کمپلینز آتی ہیں، یہ بندہ کمپلین لانچ کرتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر فوکس رکھتے ہیں، ان کو یاد ہوتا ہے کہ یہ کمپلین کرتا ہے، اس کی کمپلین لانچ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ آرڈر لانے تک محنت کرتے ہیں، ڈیلیوری جب آتی ہے وہ سست ہو جاتے ہیں، وہ بھیج کے بیغام ہو جاتے ہیں۔ بھیج کے آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے پراپر اپنے ڈیش بورڈ کی، کہ بھائی ہمارے اتنے گئے، اتنے کدھر ہیں، اتنے کہاں ہیں، اتنے کہاں ہیں، یہ ہمارے اتنے پارسل کے تھے، اتنے کہاں ہیں۔ آپ جب پراپر دیکھیں، ٹائم نہیں دیں گے اپنے بزنس کو، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پراپر مانیٹر کریں گے اپنے ڈیش بورڈ کو، اپنی کوریئر کو مانیٹرنگ کریں گے، آپ کو بہترین رزلٹ ملیں گے۔ تو اس کے علاوہ اب آپ نے مانیٹرنگ بھی کر لی، کمپلین لانچ کر دی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، تیسری چیز، جب آپ کا پارسل یہاں سے جائے گا کسٹمر کی طرف، آپ نے ان کو سب سے پہلے کرنی، جیسے رات کو آرڈر آیا، آپ نے رات کو ایڈ چلایا، دن کو آرڈر آیا، رات کو آپ نے کر دیا، رات کو کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے، آپ ڈائریکٹ جائیں گے، جانے کے بعد کیا کریں گے، ان کو کالز کریں گے، ان کو کال کریں گے کہ میں کوریئر کمپنی کی سے بات کر رہا ہوں، فلاں بندہ،
کوئی بھی بولنے میں ٹی سی ایس میں لیپرڈ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا پارسل ہم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اپنا جو ہے وہ ہمیں بتا دیں ساری چیز، آپ ان سے دوبارہ نیگوشیٹ کریں گے، کمیونیکیشن کریں گے اپنے جو آپ کا کسٹمر ہے اس کے ساتھ، سلام دعا کریں گے، سر آپ نے کل آرڈر کیا تھا، ہم آپ کا آرڈر پیک کر رہے ہیں، تو آپ کو ڈیلیور کر دیجیے گا، اپنا آپ ایک کال آپ کی پہلے جائے گی کہ آپ اپنی لوکیشن ہمیں بتا دیجئے، اپنی لوکیشن دوبارہ کریکٹ کیجیے، اس طرح کا کوئی بات کریں گے انشاءاللہ، یہ پراپر بتائی جائے گی۔ دوسری بات، جب جائے گی اب آپ چلا گیا تو پھر آپ کے ریشو کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی کنفرمیشنز کال جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ دوسری چیز، اگر آپ میں بولوں اس سے 100% آپ کے ریٹرنز ختم ہو جائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ پاکستان میں آپ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے 10% ریٹرن ریشو، کہ آپ کو 10% ریٹرن آئیں گے، لیکن وہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ نے چیز سے ڈرنا نہیں ہے۔ وہ 10% ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہے کہ 10% ریٹرن ہر حال میں آئیں گے، ہر حال میں، آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ نقصان کیوں نہیں ہے ان کا، ان کے لیے ہم نے کی تھی پلاننگ، ہم نے وہ پیسے آلریڈی اپنے پروڈکٹ جب ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہنٹنگ میں پروڈکٹ ہی وہ نکالتے ہیں جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کا پروفٹ ڈبل ہے، اس کی قیمت ہم نے جو 10% ہے 10% کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ 10% اب ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھنے کہ اتنے فیلیور ہوں گے، یہ ریٹرنز ہمارے پاس آئیں گی، ان کی گنجائش ہم نے اپنے ہنٹنگ کے اوپر، ہم نے اپنی پروڈکٹ کی پرائس کے اندر امرج کرنی ہے، وہ ہم نے پوری پلاننگ کرنی ہے۔ یہ ہوتا ہے آپ کو ریٹرنز کے نقصان کو بچانے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، جیسے آپ نے کیلکولیشن کر دی نا، آپ نے اپنے مائنڈ میں 10% ریٹرن رکھنے ہیں ہر حال میں، تو وہ کیا کیلکولیشن ہوگی، کہاں ہوگی، پروڈکٹ کی پرائس کے اندر، کہ ہاں بھائی ہم اتنے مل سکتے ہیں، اتنے آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ اتنی ریشو ہمارے پاس آئے گی، یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ہر حال میں رکھنے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا نقصان نہیں ہوتا، ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ دوسری چیز، جب آپ کسٹمر کو آپ کرتے ہو، تو جس کسٹمر کا آپ کو شک ہو یا آپ کو وہ آرڈر کرے، اس کا آپ کو ایڈریس پراپر نہ ہو، کال کریں گے، ایڈریس کلیئر کریں گے، پھر آپ ایک اور چیز کریں کہ ہمیں ڈیلیوری پیمنٹ سینڈ کر دیں جو 200 روپیہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، جس کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہو، بولیں کہ آپ ہمیں اتنی پیمنٹ ایڈوانس میں بھیج دیں، ڈیلیوری چارجز، باقی ہم آپ کو پروڈکٹ پہنچنے کے بعد آپ پیمنٹ کریں گے، لیکن وہ ہر کسٹمر پہ نہیں جس کے اوپر ڈاؤٹ ہو، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ ریٹرنز ریشو کنٹرول کرنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ آپ کے اپنی سائیکی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے اپنے مائنڈ کی اسٹریٹجی، یہ بہت اسٹریٹجی ہیں جو ہم نے بہت لاسز کے بعد سیکھی ہیں، لیکن میں نے پھر بھی کہا ہے یہ 0% نہیں ہوگا، 10% ہوگا، لیکن 10% آپ کے بزنس کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ آپ کی 10 پروڈکٹ کا فائدہ جو ہے نا، 5-10 پروڈکٹ کا، اگر 5-10 تو دور کی بات ہے، 5 پروڈکٹ آپ کی 10% کا جو ہے وہ کور کر دیتی ہیں، وہ ایشو ہی نہیں ہے ان چیز کا، وہ ہم نے پلاننگ کی ہے ان کے لیے پراپر۔ اچھا، باقیوں کے کوسچن بھی لیتے ہیں انشاءاللہ، آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ ساجد خان۔ یس سر، سب کلیئر ہے، نو کوشچن۔ تھینک یو۔ طلحہ گرافکس۔ سر ایک کوشچن میرا اور بھی ذہن میں آ گیا، یہ تیسرا کوشچن ہے، مائنڈ تو نہیں کریں گے سر؟ ایک منٹ میں باقیوں کو لے لوں، پھر آپ کا کوشچن ہے، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس، ہماری میٹنگ اوور ہونے والی ہے نا، باقی رہ جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے گا، ہماری ٹیم کے ساتھ آپ کے انشاءاللہ پراپر ساری وہ ہے وہ ڈسکس کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر ٹائم بچتا ہے تو میں آپ سے پھر بھی کوشچن لے لوں گا۔ صحیح ہے، چلو صحیح ہے، اور کوشچن کر لے کسی اور سے، صحیح ہے، اچھی بات ہے سر۔ طلحہ گرافکس۔ محمد دانیال۔ نہیں سر، اوکے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ طلحہ گرافکس، آپ کا کوشچن نہیں ہے؟ نو سر، کلیئر ہے۔ اوکے سر یہ کلاسز کب سے اسٹارٹ ہوگی؟ انشاءاللہ یہ آج میں اچھا اناؤنس کر دوں کہ ابھی یہ چیز میں ایکچولی بتانا ہی بھول گیا تھا، میں وہ ایوب بھائی نے کوشچن اتنے مزیدار پوچھے کہ مجھے خود ڈسکس کرنے میں ایک مزہ آ رہا تھا۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی ہماری یہ رجسٹریشن ہے اسٹارٹ ہیں، تو ہماری 23 کو ہماری لاسٹ رجسٹریشن ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پھر رجسٹریشن بند ہو جائے گی 23 کو، تو آپ کے پاس 3 دن ہے، آپ اپنی رجسٹریشن کروا دیں انشاءاللہ۔ پھر 26 منڈے آ رہے ہیں، منڈے سے ہماری پراپر کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو لائیو ان میں یہ ہوگا، جس طرح آج میں آپ کے ساتھ لائیو آیا ہوں، آپ کو لائیو میری کلاسز ہوں گی، ساتھ آپ کو ریکارڈڈ لیکچر مل جائیں گے، اور آپ کو ریکارڈڈ لیکچر ملیں گے، آپ وہ دیکھیں گے۔ صبح میں اس طرح آپ کی طرح جو ہے وہ نیکسٹ ڈے جو ہوتا ہے اس میں میں لائیو آتا ہوں،
لائیو آ کے ہماری ساری جو ہے وہ کلاسز ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہوتے ہیں. ہم ان کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ لائیو کلیئر کر دیتے ہیں. وہاں پر لائیو کلاسز ہوتی ہیں, ایچ اینڈ ایوری سر تھنگ ڈسکس کی جاتی ہے. رجسٹریشن فی کتنی ہے؟ جی رجسٹریشن فی کتنی ہے؟ ٹوٹل فی ہمارے کورس کی جو ہے وہ ابھی پروموشنز کی وجہ سے 5000 ہے, جس میں سے 2500 آپ پہلے پے کرتے ہیں, رجسٹریشن کر دیتے ہیں. 1 ویک کلاسز ہوتی ہیں آپ کی, باقی فی جو ہے 1 ویک کے بعد 2500 جو رہ جاتی ہے وہ ایک ہفتے کے بعد پے کرتے ہیں سیٹسفائی ہونے کے بعد. کلاسز لیں گے آپ, اوکے سر. ٹھیک ہے. تو یہ کہ الحمدللہ آپ کا اگر ہمارے ساتھ جرنی سٹارٹ ہوگا ایک بہت مزیدار ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ ٹوٹل ہمارا پروسیس ہے. تو انشاءاللہ منڈے سے کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی, اور اس سے پہلے آپ اپنی اگر رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں اپنی سیٹ ریزرو کر لیں. 23 لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن کی. تو باقی آپ کا جو بھی کوسچن ہوگا آپ کے پاس نمبر موجود ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے گا. لائک ایوب بھائی جو ان کو بہت مطلب کوسچن ان کے کافی اچھے ہیں, تو آپ وہاں پر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرتی رہے گی اور آپ کو آپ کے پراپر کوسچن آنسر ملتے رہیں گے. اسی طرح ہماری ڈیلی لائیو کلاسز ہوتی ہیں منڈے ٹو فرائیڈے تک ڈیلی. صرف ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک منتھ کا ہمارا ٹوٹل ڈیوریشن ہے کورس کا. تو ایک منتھ میں آپ کی ڈیلی لائیو کلاسز ہوں گی صرف ہفتہ اتوار چھوڑ کے. ہفتے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, باقی پورا ہفتہ آپ کے ساتھ لائیو کلاسز ہوں گی. ساتھ آپ کو ان کی ریکارڈڈ لیکچر بھی مل جائیں گے, تاکہ بعد میں اکثر لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل میں چیزیں ہیں, اگر وہ 1-2 منتھ بعد 3 منتھ بعد جب وہ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو وہ تب بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کے پاس ایک ایسیڈ ہوتا ہے یہ, تو اس وجہ سے ہم وہ بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کلاسز میں. تو آپ کا جو بھی کوسچن ہوگا ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں, انشاءاللہ وہ سب آپ کو ڈیل کرتے رہیں گے. آپ کے سارے کوسچن جو بھی ڈاؤٹ ہیں آپ ہم سے پوچھتے رہیے گا. آپ اپنا سب سر اپنا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے سر. جی 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 سر یہ کوریئر والے جو ہے نا, جس طرح ٹی سی ایس والے یا لیپڈ والے ہیں یا MNP والے ہیں نا, تو ہمارے لیے بہتر کیا ہوگا کہ ہم اس میں اکاؤنٹ بنائیں اور پروڈکٹ جو ہے نا شپ کر لے, یا بغیر اکاؤنٹ کے جو عام لوگ جس نہیں طرح نہیں اپنے پارسل دیتے ہیں نہیں ان نہیں کو, تو ہمارے لیے بہتر کیا ہوگا؟ نہیں 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 آپ نے بغیر اکاؤنٹ کے کبھی بھی پروڈکٹ نہیں بیچنی. آپ کو میں کوریئر کمپنی تب سجیسٹ کروں گا جب میں آپ کو پراپر ڈیش بورڈ بتاؤں گا. ڈیش بورڈ ہینڈل کرنا, کسی بھی کمپنی کے ساتھ جانے پہلے اس کا ڈیش بورڈ ہینڈل کرنا سیکھیے گا. ڈائریکٹ بھیجیں گے بہت نقصان ہوگا. میں نے آپ کو بتایا جب تک آپ کی مانیٹرنگ نہیں ہوگی نا آپ کے ڈیش بورڈ کے اوپر, آپ کو مانیٹرنگ کے اوپر گرپ نہیں ہوگی, تب آپ کسی کمپنی کے ساتھ جائیں گے آپ خسارے میں جائیں گے. کیونکہ پاکستان کا سسٹم تھوڑا سا وہ ہے نا, ڈھیلا ہے. جب تک آپ مانیٹرنگ نہیں کریں گے نا, ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, ان کی مانیٹرنگ نہیں کریں گے, تب تک وہ آپ کو رزلٹ لا کے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. آپ پہلے ڈیش بورڈ کو سمجھیے گا, کیونکہ دیکھنے میں تو وہ سمپل ہے نا کہ ہم بکنگ کریں گے بھیج دیں گے, لیکن یہی تو ایشو ہوتے ہیں ہمارے کہ ہم اپنے لاسز کرتے ہیں سیکھنے کے بجائے. ڈائریکٹ انٹر ہوتے ہیں, ایک چیز کو سمجھنے کے بجائے ڈائریکٹ انٹر ہو کے بڑے بڑے نقصان کر دیتے ہیں. تو آپ نے پراپر ایک وے سے چلنا ہے. آپ نے سب سے پہلے ان کا ڈیش بورڈ سمجھنا ہے. انشاءاللہ ہم لپٹ کا بھی سمجھائیں گے, TCS کا بھی سمجھائیں گے, MNP کا, اور اس کے علاوہ پاکستان جو پوسٹ ہے آپ اس کے ضرور بھی بھیجیں گے. وہ آگے میں بتاؤں گا ان کی سائنس کیا ہے, وہ کتنے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. پاکستان پوسٹ آفس جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں بعض دفعہ. اب وہ کیوں, ان کی ریزن انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے. تو آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک نیکسٹ سیشن میں, ایک نیکسٹ ٹائم میں. تو آپ کا کوئی بھی ہو اپنی ہماری ٹیم کے ساتھ آپ رابطے میں رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو وہاں پر گائیڈ کیا جائے گا. اللہ حافظ. آپ سب کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سب گرو کریں اور اپنا اسٹیپ لیں. پاکستانی مارکیٹ آپ کے لیے ایک بہترین ٹائم ہے. انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد آپ دعائیں دیں گے کہ ہمیں اچھا مشورہ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, خدا حافظ.